ایک دوسرے سے. غزوہ تبوک کا منظر جانتے ہو نا؟ غزوہ تبوک ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ تبوک کے نام سے. تقریباً مدینے سے 1200 تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے وہاں سے 1200 کلومیٹر دور جانا تھا. اعلان ہو گیا کہ تبوک کے لیے لوگ نکلیں. یہ واقعہ سن لیجئے گا، بہت دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں، یہاں سے آپ کو اندازہ لگے گا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا تبوک کے لیے نکلنا ہے، اور کتنے کلومیٹر کا سفر ہے معلوم ہے؟ 1200. یہاں سے دلی ہے تقریباً 1200 کلومیٹر، 1300 1400. 1200 کلومیٹر کا سفر، 1200، اور ٹرین کا زمانہ نہیں، فلائٹ کا دور نہیں، اونٹ پر گھوڑوں پر سفر کر کے جانا ہے، وہ بھی جہاد کے لیے جانا ہے. اور سنیے گا میرے بھائیوں، آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، کھجور پک کر تیار. 1-2 دن میں مال کٹنے والا ہے اور مارکیٹ میں جانے والا ہے. پورے سال کا خرچہ صحابہ کرام کا انہی کھجوروں پر ہوتا ہے. صحابہ کرام کا پورے سال کا گزر بسر اسی کھجوروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کھجور کی فصل پک کر تیار، 2 دن رہ گئے کٹنے میں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کھجور کی فصل کو چھوڑنا ہے اور کل ہی یہاں سے نکلنا ہے. چلو ٹھیک ہے، اب صدقہ لاؤ، خیرات لاؤ، جس کے پاس جو ہے وہ دے دے، جس کے پاس جو مال ہو. بھائی سفر کریں گے، کچھ خرچہ بھی چاہیے، کپڑا چاہیے، تیر چاہیے، گھوڑے چاہیے، تلواریں چاہیے، نیزے چاہیے، یہ ساری چیزیں. اور پھر اتنی دور کا سفر 1200 کلومیٹر کا، کچھ کھانے پینے کی چیز ہو، زیادہ راہ بھی تو ہونا چاہیے راستے کے لیے. تو جس کے پاس جو ہو وہ لے آئے. حضرت عمر فاروق نے کہا آج اچھا موقع ہے، آج میں اللہ کے رسول کو اپنے گھر کا آدھا مال دے دوں گا. آج میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. ابھی تک تو نہیں نکل پایا، ہر معاملے میں ابو بکر آگے، ابو بکر آگے. آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. دیکھیے نیکی کا جذبہ، دیکھیے نیکی کا جذبہ. حضرت ابو بکر نے کہا آج میں نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. حضرت عمر نے کہا آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور جس کے پاس جو طاقت تھی، جو حیثیت تھی، جو استطاعت تھی، جو وسعت تھی، وہ لایا اور اپنی مرضی سے لاتا گیا اور دیتا گیا. حضرت ابو بکر بھی لائے اور حضرت عمر بھی لائے. سب سے زیادہ مال حضرت عمر فاروق لائے. لائن ڈھیر لگ گیا. آپ نے عمر کا مال دیکھا، کہا عمر اتنا لائے ہو. سمجھ رہے نا میری بات؟ کبھی دھیرے بولتا ہوں، کبھی زور سے، تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. اللہ کے نبی نے کہا عمر اتنا لائے ہو، سب سے زیادہ تمہارا مال. فرمایا جی. اچھا تو گھر میں کیا چھوڑا؟ آئے عمر یہ لائے ہو تو گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ کے رسول جتنا تھا آدھا لایا. 2 چادر تھی 1 لایا، 2 برتن تھے 1 لایا، 2 گھوڑے تھے 1 لایا. یعنی اپنے گھر کا سارا سامان 2 حصوں میں بانٹا، 1 لایا اور 1 گھر پہ چھوڑ دیا. آدھا مال لایا اور آدھا گھر پہ چھوڑ دیا. آدھا مال لایا اور آدھا مال گھر پہ چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے. ابو بکر صدیق کا مال تھوڑا سا تھا، تھوڑا تھا. آپ نے فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ عمر فاروق کے مال کو دیکھ کر ابو بکر صدیق کا مال کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں. سمجھ لو کہ ایک طرف تو یہ ٹیبل بھری ہوئی پوری، اور ایک طرف یہ رومال، یہ ہینڈ کرچیف، یہ وہ عمر کا مال، یہ ابو بکر کا مال. عمر کا مال یہ تو فرمایا آدھا گھر پہ چھوڑ دیا، آدھا لایا. فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت دے. اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ ابو بکر نے کہا یہ. فرمایا اگر یہ تم لائے ہو تو گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں
اسم اللہ، گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ اٹھا کر لایا ہوں اور میں نے یہاں لا کر رکھ دیا ہے، گھر پہ میں نے کچھ نہیں چھوڑا، صرف اللہ کا نام چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ جس وقت حضرت ابو بکر یہ بیان کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے، اور فرمایا ابو بکر تم گھر سے سارا مال لائے ہو، ہاں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا ہاں۔ اتنا کہنا تھا کہ ادھر حضرت عمر فاروق چیخ پڑے اور کہنے لگے اے ابو بکر، میں تم سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل سکتا، میں کبھی نیکیوں میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں سوچ رہا تھا آج آدھا مال لاؤں گا اور میرا مال سب سے زیادہ ہوگا اور میں نیکیوں میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن آپ گھر کا سارا مال لائے، اگرچہ وہ میرے مال سے کم تھا لیکن گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سب اٹھا لائے اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کا کتنا کیا مال ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ میں تو آدھا چھوڑ آیا ہوں، آپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ آئے ہو۔ اے ابو بکر، حقیقت میں نیکیوں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں اور نیکیوں میں کبھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ پہلے بھی فسٹ تھے، آج بھی فسٹ ہو، اور قیامت تک اگر اللہ نے آپ کو عمر دی تو قیامت تک فسٹ رہو۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے کی تھی، یہ الگ بات ہے کہ نہیں ہو پائے تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو میرے ساتھیوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت ہونی چاہیے، لیکن ریا اور نمود و دکھاوا نہیں۔ اگر کوئی آدمی 100 روپے دے رہا ہے تو آپ 150 دیجئے، لیکن دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی 500 دے رہا ہے تو آپ 600 دینے کی کوشش کرو، لیکن دکھاوا نہیں۔ اگر کوئی صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ تہجد گزار بنیے، لیکن دکھاوا نہیں۔ اگر کوئی تہجد گزار بھی ہے تو آپ چاشت اور اشراق کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیکیوں میں اس سے آگے بڑھ جائیں، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ برباد ہو جائے اور ہم اس سے آگے بڑھ جائیں۔ اگر کوئی آدمی کما رہا ہے پیسہ تو آپ اس سے زیادہ کمائیے، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو برباد کر کے، ہم اس کو تباہ کر کے، اس کو نقصان پہنچا کر ہمارا ہی راج چلے اور وہ برباد ہو جائے، یہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، مال دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کوئی تمہیں نہیں روک رہا ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچا کر اور حسد اور کینہ اور بغض اور عناد اور دشمنی رکھ کر آپ کسی کو نقصان پہنچا کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے بادروا بالاعمال سبعا، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة وادها وامر رواه الترمذي في ابواب الزهد۔ اس حدیث کو امام ترمذی ابواب الزهد کے اندر لائے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک کام کر لو، ان 7 چیزوں کا انتظار مت کرو۔ حل تنتظرون، 7 چیزوں کو گنو، حل تنتظرون الا فقرا منسیا، اگر تم امیر ہو، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو یہ دولت کبھی بھی چھین بھی سکتا ہے، اللہ دینے پہ قادر ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ دیکھو صدام کو کتنا ٹھاٹ تھا اس کا، لیکن مرا تو بنکروں میں چھپا ہوا ملا، اس کو اس کے بالوں اور داڑھی سے بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر اللہ کسی کو حکومت دینا جانتا ہے تو حکومت چھیننا بھی جانتا ہے، اگر کسی کو دولت سے نوازتا ہے تو دولت چھین کے بھی آزماتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے تو غریبی آنے سے پہلے نیک کام کر لو، ایسا نہ کرو کہ غریبی کا انتظار کرو گے، جب تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا تو عبادت کرو گے نہیں کر پاؤ گے۔ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اگر امیر ہو تو غریبی سے پہلے نیک اعمال کر لو، غریبی کا انتظار مت کرو۔ او غنن مدغیہ، اگر غریب ہو تو دولت مند ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو، کیونکہ ابھی وقت
ابھی وقتی وقت ہے تمہارے پاس. اچانک اگر اللہ نے دولت دے دی تو تمہیں فرصت نہیں ملے گی نماز پڑھنے کی, روزہ رکھنے کی. ابھی تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, لیکن جب پیسہ ہو جائے گا, دولت ہو جائے گی. ادھر اذان کی آواز آئی, حی علی الصلاۃ, آپ وضو بنانے گئے, نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ موبائل پہ فون آیا, 4 ٹرک مال لگ کر بھیج دیا ہے, پولیس پیچھا کر رہی ہے, جلدی سے جاؤ, چھڑاؤ, لے دے کے معاملہ بناؤ. اللہ, یہ نماز پڑھنے جاؤ یا پولیس سے اپنا مال چھڑاؤ؟ آپ نے فوراً بائک اسٹارٹ کی اور پولیس سے اپنا مال چھڑانے کے لیے جانے لگے. ابھی غریبوں تو وقت ہے, امیری کا انتظار مت کرو. 2 چیزیں, امیر ہو تو غریبی کا انتظار نہ کرو, ایک چیز, اور غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, یہ 2 چیزیں ہو گئیں. امیروں سے کہا غریبی کا انتظار مت کرو, اور غریبوں سے کہا امیری کا انتظار مت کرو, یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اور تیسری چیز, او مرضاً مفسدا, اگر صحت مند ہو, تندرست ہو تو بیماری کا انتظار نہ کرو. ابھی حی علی الصلاۃ کی آواز آئی, مسجد میں جا سکتے ہو, نماز پڑھ سکتے ہو, کیا پیر پھسلا, سیڑھی اترتے ہوئے اور گر گئے, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پھسل گئی اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, اب پیر ٹوٹ گیا, اسپتال میں پہنچ چکے ہو, اب عبادت کرو گے, اب مسجد میں جاؤ گے, اپنے کام کرو گے. اگر بیمار, صحت مند ہو, تندرست ہو, تو ایسی بیماری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں بستر پر لٹا دے. او حرمن مفندا, اور چوتھی چیز, اگر جوان ہو, صحت مند ہو, تو اللہ کی عبادت کر لو, نیک کام کر لو. بڑھاپے کا انتظار مت کرو, اور ایسے بڑھاپے کا ویٹ مت کرو, ایسے بڑھاپے کی پرتیکشا مت کرو, ایسے بڑھاپے کا انتظار مت کرو جو تمہاری عقل خراب کر دے. ایک تو ہوتا بڑھاپا, ایک ہوتا ہے عقل خراب کر دینے والا بڑھاپا. وضو پہ کھانے میں بیٹھے, وضو بنا رہے ہو, پتہ ہی نہیں 3 بار دھل رہے ہو کہ 5 بار کے 7 بار گنتی یاد نہیں. نماز پڑھنے جا رہے ہو, اللہ اکبر, پتہ نہیں کیا پڑھنا چاہیے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. رکوع میں گئے, الحمدللہ رب العالمین, 4 کی جگہ 6 ٹھونک دیے, کبھی 4 کی جگہ 1 ہی پڑھ کے سلام علیکم, چل. اب عقل کام نہیں کر رہی ہے, اب جاؤ گے تم عبادت کرنے. 4 چیزیں بتا چکا ہوں. امیرو, غریبی کا انتظار مت کرو, آئے غریبو, امیری کا انتظار مت کرو. آئے بیمار لو, آئے صحت مند و تندرست لوگو, بیماری کا انتظار مت کرو. جب بستر پر لیٹ جاؤ گے تب عبادت نہیں کر پاؤ گے. اور آئے نوجوانوں, جوانی میں عبادت کر لو, بڑھاپے کا انتظار مت کرو جو تمہاری عقل خراب کر دے گا. او موتن مجہزہ, 5ویں چیز, او موتن مجہزہ, اگر زندہ ہو تو اچانک آ جانے والی موت کا انتظار مت کرو. اچانک موت کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں.